جب گھروں میں ملانیاں موجود ہیں پڑھانے والی تو پھر آپ کو اتنی دور آنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھروں پر ملانیاں تو ہیں بٹ ان کا نہ ہی قرآن درست ہے نہ ہی کچھ بھی، اور وہ اپنے گھر کا کام زیادہ کرواتی ہیں اور پڑھاتی کم ہے، اس لیے دیکھیے بچی نے کہا ہے کہ صاحب کریں گے کہ بسم اللہ شریف پڑھنا کفر کب ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کفر اس میں ہے. کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. دیکھیے دوستو، آپ کھانا کھانے بیٹھیں بسم اللہ شریف پڑھنے سنت ادا ہو جائے گی. جانور آپ کو ذبح کرنا بسم اللہ شریف آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن کچھ لوگ صاحب چوری کرنے کے لیے گئے بسم اللہ شریف انہوں نے پڑھی، شراب پینے بیٹھے بسم اللہ شریف پڑھ لی، تو وہ لوگ پھر کیا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا اس وقت کیا ہے کفر ہے، چوری کرتے وقت یا پھر شراب پیتے وقت. اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ میں بچوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں بیان کر سکتا. اچھا بیٹی، آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف سب سے پہلے نازل کس پیغمبر پر ہوئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت سلیمان علیہ السلام پر. حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے بیٹی، آپ سے معلوم کرتے ہیں فجر میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ 4. کیا کیا؟ 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. اچھا بیٹی، آپ دونوں ادھر کو جاؤ، آپ ذرا بیچ میں آئیے. ایک منٹ، آپ بیچ میں آئیے. آپ پڑھاتی ہیں بچوں کو ان کو؟ جی نہیں. یہی پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی ہیں. چلیے یہ بھی پڑھتی ہیں. اچھا میں آپ سے کچھ بات کروں گا، سوال تو نہیں کروں گا، لیکن ایک مدعے کو لے کر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں. آپ کوشش کریں کہ میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں اور میرا مدعا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہت سے بچے جو یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماں باپ سے دور رہنا بھی ایک بہت ہمت والا کام ہے. ماں باپ سے دور، کیونکہ ہم نے بھی خود تعلیم حاصل کی ہے. تو جب مدرسہ ہم جاتے تھے ماں باپ کو چھوڑ کر، تو رونا چیخنا چلانا عالم برے ہوتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا کہ ماں باپ نے ہاتھ پکڑا کھچڑتے ہوئے مدرسے کو لے گئے، ہے نا. تو کہیں نہ کہیں جدائی تڑپاتی ہے ماں باپ کی اور بھائی بہن کی اور اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں. لیکن آپ لوگوں نے گھر بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، یہاں مدرسے میں خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے، اور جیسا بھی یہاں کھانا ملا الحمدللہ بہتر ملا. لیکن پھر بھی مان لو کبھی دال بن گئی وہ بھی آپ نے کھانا ہے، سبزی بن گئی وہ بھی آپ نے کھانا ہے، آلو بن گئے، کوئی بھی چیز مدرسے میں بنے گی تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. گھر پہ جو چاہو آپ کھا سکتے ہو. تو اور گھروں کے اندر آج کل محلوں کے اندر بستیوں کے اندر ہر جگہ پڑھانے والی ملانییں موجود ہیں، جو آپ انہیں گھر پر جاؤ تب بھی آپ کو پڑھا دیں گی. 50 روپے آپ مہینے کو دو تب بھی آپ کو پڑھا دیں گی. تو جب گھروں میں ملانیاں موجود ہیں پڑھانے والی تو پھر آپ کو اتنی دور آنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھروں پر ملانیاں تو ہیں بٹ ان کا نہ ہی قرآن درست ہے نہ ہی کچھ بھی، اور وہ اپنے گھر کا کام زیادہ کرواتی ہیں اور پڑھاتی کم ہے، اس لیے. دیکھیے بچی نے کہا ہے کہ صاحب ملانیاں ہیں پڑھانے والی، لیکن ان کا خود کا قرآن درست نہیں ہے. یہ سچائی ہے دوستو. ان سے جب پوچھو نا، آپ پڑھ کے سناؤ تو صاحب سالامہ راجا کا جاراوا ہی پڑھیں گی. وہ ان کو یہ پتہ نہیں سالامہ راجا کا جاراوا کیا ہے. انہیں سالامہ راجا کا میم کو اتنا لمبا کر دیں گی جیسے کئی فٹ اونچا. تو ان کا خود کا قرآن درست نہیں ہے، مجہول پڑھ لیں گے وہ، انہیں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کیسے پڑھ لیں گے. پھر دوسری بات یہ کہ صاحب پڑھاتی کم ہیں اور گھر کا کام زیادہ کراتی ہیں. بیٹا دیکھا ہے کبھی ملانیوں کو گھر کا کام کراتے ہوئے؟ کرواتی ہیں؟ جی. کیا کام کرواتی ہیں؟ برتن جھاڑو پوچھا سب کچھ کرواتے ہے؟ جی. کوئی اور کام گھروں کے؟ کپڑے دھلوانا. جی. دھلوانا، پریس کروانا کپڑوں پہ، کپڑوں پر پریس کرانا، سلائی کروانا اور کھانا بنانا. کھانا بنوانا. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے نا یہ؟ جی. آپ لوگ مطلب ان کی باتیں اتفاق ہے، انہوں نے بولا کہ گھر کا کام زیادہ کراتی ہیں. جی. جی. تو کھانا یار بنوانا، گھروں کے کام کروانا اور اس میں یا 1 آدھ گھنٹہ پڑھا دینا، اس کے بعد میں کیا ہے پھر گھروں کو بھگا دینا. کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے. پھر کام ہی کام. پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں کام سے مطلب ہے. سبق دے دیا الف با تا سا، پھر کام ہی کام ہے. الف باتا نہیں پڑھاتی ہیں، الف بیت تے سے پڑھاتی ہیں. الف بیتے سے پڑھاتی ہیں، پھر کام ہی کام ہے. ان کے چکر میں بھی کنفیوز ہو گئی. ہاں بالکل، آپ بھی کنفیوز ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ آپ کو مطلب پھر چلو میں نے آپ کی بات کو مان لیا، کام زیادہ کراتی ہیں اور پڑھاتی کم، لیکن تعلیم تو دیتی ہیں نا پھر وہ بھی. جی آپ نے دیکھا ان بچوں نے جیسے آپ نے سوال کیا اس کا صحیح جواب دیا، تو آپ اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری مدرسے میں کتنی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہر چیز کا بہت اچھا انتظام ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میں مانوں گا کہ میں نے جو سوال کیے ان بچوں سے وہ انہوں نے جواب دیے. تو یہ جو باتیں مطلب یہاں آپ کو سکھائی آ رہی ہیں، تو کیا یہ باتیں ملانی نہیں سکھا سکتی آپ کو گھروں کے اندر؟ نہیں سکھا سکتی ہیں. نہیں سکھا سکتی، انہیں خود ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گی. یہ بات بھی ٹھیک ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہیں پر آ کر پڑھیں تو زیادہ بیٹر ہے. بالکل بالکل بالکل، بات ٹھیک ہے. دیکھیے انہیں خود نہیں آتا،
وہ ان بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ان کی خود کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں. دوستو جہاں سے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے گھروں میں جو ملانیاں پڑھانے آتی ہیں یا آپ کے بچے جن ملانیوں کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 99% جو ملانیاں پڑھا رہی ہیں بالکل غلط پڑھا رہی ہیں. وہ آپ کے گھروں میں اگر پڑھانے آ رہی ہیں، آپ کی بچیاں وہاں پڑھنے جا رہی ہیں، تو ایک بار آپ ضرور چیک کریں کہ صاحب یہ ملانی جو پڑھا رہی ہیں ہمارے بچوں کو، یہ معروف پڑھا رہی ہیں یا مجہول پڑھا رہی ہیں، یہ سلامہ راجہ کا پڑھا رہی ہیں یا سلامہ رضا کا پڑھا رہی ہیں، یہ پڑھا کیا رہی ہیں؟ انہیں خود کو پڑھنا آتا بھی نہیں آتا بھی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ صبح سے بچی 2 گھنٹے رہے 3 گھنٹے رہے، اذان ہو رہی ہے تو انہیں مطلب نہیں نماز سے. اچھا یہاں جماعت سے نماز پڑھتی ہیں آپ لوگ؟ جی سب ٹائم سے اٹھتے ہیں، ٹائم ہے، ٹیبل ہے، سب اسی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اچھا یہاں صرف قرآن کی تعلیم ہے یا دینیات اور ہندی انگلش وغیرہ؟ سب کچھ، انگلش، ہندی، دنیاوی اور آخرت سب کچھ ہے یہاں پر. آپ اس کو بھی بتا سکتا ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3. کتنے؟ 3. کیا کیا؟ پہلے کلی کرنا، ناک کی نرم ہنڈی تک پانی چڑھانا اور تمام بدن پہ پانی بہانا. ٹھیک ہے. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کیا کیا؟ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونے سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت پیر دھونا. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ اگر کسی کی بات میں وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو، اس کو نماز پڑھنی ہے، پھر کیا کرے گا وہ؟ تیمم. تیمم کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ سے میں ایک بات معلوم کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر جو پریشانیاں جو آتی ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کسی کی بے ادبی کرنا اور اللہ کی ناشکری کرنا، یہ سب پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جب کوئی انسان کسی کی بے ادبی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے پھر وہ پریشانیوں میں گرتا ہے. اچھا آخری بات میں دوستوں آپ کو اور بتاؤں کہ اپنی بچوں کو اور آپ بہتر عمدہ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس میں دیکھیں جہاں ایسے مدرسے ہیں جہاں دنیاوی تعلیم بھی مل رہی ہے، دینی تعلیم بھی مل رہی ہے، تو ضرور ان مدرسوں میں اپنی بچوں کو بھیجیں، ان کی زندگی خدا برباد نہ کریں، بچے کو برباد ہونے سے بچائیں. جہاں ہم نہیں کہتے صاحب اسی مدرسے میں آپ آؤ، اگر آپ دور کہیں رہنے والے ہیں جو آپ کے قریب میں جو مدرسے ایسے ہیں جن میں دینی تعلیم بھی مل رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی مل رہی ہے، تو ضرور اس جگہ اپنی بچوں کو لے کر جائیں، ان کا ایڈمیشن کرائیں، اچھی تعلیم دیں. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.